دنیاوی طور پر اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اخلاقی طور پر سدھرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہماری عادات و اطوار ہیں، یعنی ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے اور اندرونی جذبات ہیں، جیسے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، غصہ بھی آتا ہے، کبھی کسی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو ہم نے زبان سے گالی دے دی، کبھی ہمارا معاملہ پڑا تو ہم معاملے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگر کبھی اور کوئی بات آتی ہے تو اس طریقے کے بہت سارے معاملات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، یہ جو اخلاقی معاملات ہیں، تو ہم یہ بھی ہمارے بالکل ویسے ہی ہو جائیں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا، رمضان کا مہینہ، ہم نے 30 دن 29 دن روزے رکھ لیے، کئی قرآن مجید ختم کر لیے، تراویح کی نماز بھی پڑھ لی، اب عید کا چاند نکل گیا، لو بھائی ہم متقی ہو گئے، تو بہت بڑے اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہی شخص ہے جو لوگوں کے مال و دولت کو ہڑپ رہا ہے، اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہا، وہ ایسا شخص ہے کہ جب اس کے یہاں گھر میں وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو اس نے دوسروں کی حقوق دبائے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس میں وہ بدامنی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ تو اگر ایسا شخص صرف ایک رمضان نہیں بلکہ ساری زندگی اور ساری زندگی کے رمضان اور ساری زندگی روزہ رکھ لے، لیکن تب بھی وہ متقی نہیں ہو سکتا، تب بھی وہ نیک انسان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے عرض کیا کہ اے لوگوں، تم کو کیا معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ بھئی مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اپنے ساتھ ایک نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا ہوگا، لیکن وہ شخص ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا ہوگا، جس نے کسی کے ساتھ تجارت کری ہوگی، معاملہ کیا ہوگا تو اس میں بدامنی اور بددیانتی کری ہوگی، اس کا حق مارا ہوگا، وہ شخص ہوگا۔ تو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کری ہوگی وہ سب اللہ کے دربار حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ، آج کے دن تو ہم کو آپ کی ذات سے انصاف چاہیے، آپ تو احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، بے شک ہم تم کو انصاف عطا کرتے ہیں۔ تو انصاف اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا کہ وہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے نیکیاں نکال کر کے ان لوگوں کو دیتے جائیں گے جس کے ساتھ دنیا میں برا سلوک کیا تھا اس شخص نے، اور ان لوگوں کی جو برائیاں ہوں گی وہ اس کے کھاتے میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ایک نیکیوں کا پہاڑ دے کر کے آیا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے برائیوں کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ ہے مفلسی۔ اس وقت وہاں کوئی دولت، کوئی جائیداد، کوئی کرنسی کام ہی نہیں آئے گی، صرف ایک ہی کرنسی وہاں چلے گی اور وہ ہے نیکی اور نیک اعمال۔ جتنے اچھے نیک اعمال کیے ہوں گے، جتنی صاف ستھری ہماری زندگی گزری ہوگی، اتنے ہی اچھے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو صلہ ملے گا اور اتنے ہی زیادہ ہم اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے۔ تو روزے کے فرضیت کا مقصد کیا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر سدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھنا مقصود تھوڑی نہ ہے صبح سے لے کر کے شام تک۔ آپ کو کیوں بھوکا رکھتا ہے؟ کیوں حلال چیزوں سے روکتا ہے؟ اس لیے کہ بس آپ نہ کھائیے، بس کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا اس کے پیچھے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اخلاق ہمارے درست ہو جائیں۔ اخلاق میں کیا چیز آتی ہے؟ ہم اخلاق میں سوچتے ہیں صرف خالی بول ہی آتے، نہیں، ہمارے روحانی اور اندرونی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اخلاق میں شامل ہیں۔ وہ ہم چاہے کسی سے بول چال میری ہو، چاہے کسی سے میرے ساتھ معاملات ہوں، چاہے میرے ساتھ ہم کسی کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں، غرض یہ کہ ہم کسی بھی طرح سے کسی انسان کے ساتھ جو ہم جڑے ہیں اور جو ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ سب کے سب اخلاق میں شامل ہیں۔ تو ہم صبح سے لے کر کے شام تک جو حلال چیزیں ہیں عام اوقات میں ہم اس کو نہیں استعمال کر رہے۔ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک بوند پانی کبھی ہماری حلق میں نہ چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر چلا گیا تو ہمارا روزہ خراب ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اب یہ جو 11 مہینے ہم کو ملیں گے اس میں جو واقعی اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کر رکھی ہیں
واقعی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے مکروہ کر رکھی ہیں ان سے بالکل ویسا ہی رکنا ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی ہمارے حلق میں، ہمارے پیٹ میں حرام کا چلا گیا، یا ایک ادنا سے ادنا قدم بھی ہمارا غلط راستے کی طرف اڑ گیا، یا اس راستے کی طرف اڑ گیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ تو روزے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہم متقی بن جائیں، ہم سدھر جائیں، اخلاقی طور پر سدھر جائیں۔ ایک چیز ہو۔ دوسری چیز قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ اس کا بھی جواب خود دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ہم نے اس لیے نہیں دیا قرآن مجید کہ جب تم بیمار پڑو تو کسی کو مولوی کو بلاؤ اور بلا کر کے جھاڑ پھوڑ اور دعا تعویذ کرا لو اور پانی پہ دم کرا لو، اس لیے نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید کا نزول ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم اپنی زندگی میں اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ بھائی تمہارے یہاں کسی تقریب کا مسئلہ ہے، کسی شادی کا مسئلہ ہے، تو اب ہم کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو آؤ قرآن مجید پڑھو، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرو، تو تم کو پتہ چل جائے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی کیا گائیڈنس ہے، اللہ نے ہم کو کیا رہنمائی عطا کری ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، تجارت ہم کو کس طرح سے کرنی ہے؟ آؤ قرآن مجید پڑھو، اللہ تعالیٰ فوراً تم کو بتا دے گا کہ بھئی تجارت میں تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہمارے بینک کے ساتھ معاملات ہیں تو بینک ہم کو جو سود دے رہا ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، قرآن مجید پڑھو اور معلوم چل جائے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز ہم کو جو بھی اپنی زندگی میں پیش آتی ہے صبح سے لے کر کے شام تک، اگر ہم کو اس کا جواب چاہیے کہ وہ اس کو کس انداز میں ہم کو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف آنا ہوگا۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب قرآن مجید کی محبت اور قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ ہمارا تو معاملہ یہ کہ سالہ سال گزر جاتا ہے، قرآن مجید کھول کر کے نہیں دیکھتے۔ رمضان کے مہینے میں کس طاق میں رکھا تھا، کس الماری میں رکھا تھا، وہ جب اگلا رمضان آتا ہے تب ڈھونڈتے ہیں، میرے بھائی قرآن مجید نکالو، کہاں رکھا تھا؟ یہ تو میرا حال ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو سیکھنے کا بھی کہ ہماری طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوتی اس جانب کہ ہم قرآن مجید سیکھیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی مولوی کے پاس جائیں، کسی مکتب میں اپنا داخلہ کرائیں کہ بھئی قرآن مجید ہم کو سیکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ حال تھا، ایک ایک آیت اتنی پریشانیوں سے، اتنی مصیبتوں سے سیکھتے تھے کہ جو ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، مدینہ منورہ سے بہت دور رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، روزانہ وحی کا سلسلہ تھا اور روزانہ کچھ نہ کچھ ایک نئی چیزیں آ رہی تھیں، تو اس کا علم ان تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، اس لیے کہ وہ بہت دوری پر تھے۔ تو جانتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے انہوں نے اس کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ پتہ لگاتے تھے کہ آج کے دن کس راستے سے مدینے سے کون سا قافلہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی ان کو معلوم چلتا تھا کہ آج مدینے سے فلاں قافلہ آ رہا ہے، فوراً اس راستے پر پہنچ جاتے تھے اور پہنچ کر کے روکتے تھے ان کو، اس کے بعد ان سے منت سماجت کرتے تھے اور ان سے گڑ گڑاتے تھے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ بھائی آج یہ بتا دو کہ تم مدینے سے آئے تو تم نے کیا کیا سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، صرف بس اتنا سا بتا دو۔ کسی قافلے والے سے ایک آیت، کسی قافلے والے سے ایک مسئلہ، کسی سے دو مسئلے، کسی سے 2 آیتیں، 3 آیتیں، اس طرح فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ذخیرہ جمع کیا قرآن مجید کا اور قرآن مجید اپنے سینے میں حفظ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی کا واقعہ، جب آپ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، دار اسلام میں نہیں آئے تھے، تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک عجب دور تھا اور ایک عجب رعب تھا سب کے دلوں پر۔ ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا قرآن مجید یاد کر سکیں اور پڑھ سکیں، چپکے چپکے پڑھتے تھے۔ ایک دن جب نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے، تو راستے میں کسی نے روک کر کے کہا کہ بھائی تم
ان کا تو کام تمام کرنے جا رہے ہیں، ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر کی طرف لپکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بہن اور ان کے بہنوئی چھپکے چھپکے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا جذبہ، یہ تھا شوق، یہ ہے طلب کہ وہ ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے اور ایک ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگائے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ سر پر مسجد موجود، سر پر مکاتب موجود، لیکن پھر بھی ہماری توجہ اس جانب نہیں جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے اور بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ کہ ہم قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر کے ہیں۔